والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. گزشتہ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت حکیم ہے اور حکیم کا ہر کام دانائی پر اور حکمت پر مشتمل ہوتا ہے، حکمت سے لبریز ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق الحکماء ہے، حکیموں کے پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے اس کا ہر کام ہزارہا حکمتوں سے ہزارہا مصلحتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کام کی حکمت بتا دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کاموں کی حکمت بتا دیتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور و فکر کرنے والے، تقوی اور ورع رکھنے والے، خوف و خشیت رکھنے والے قلوب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم کی حکمت کھول دیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رہی ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے بس. اس سے زیادہ ہمیں اگر حکمت معلوم نہیں بھی ہے تو بھی ہمیں اس بات کی جانچ پڑتال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے تو حکیم کا ہر حکم حکمت سے خالی تو ہو نہیں سکتا. اب لہٰذا جب تک حکمت معلوم نہ ہو اس وقت تک ہم عمل نہیں کریں گے، اور جب حکمت معلوم ہو جائے گا پھر ہم جو ہے معلوم کریں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے. تو یاد رکھیے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی ساتھ انصاف نہیں کیا. آپ عبد الحکیم ہونے چاہیے، عبد الحکم نہیں ہونا چاہیے. یعنی حکمت کا بندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حکیم کا بندہ ہونا چاہیے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم عبد الحکیم ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم میں سے سب ایک عبد الحکیم ہے. حکیم یعنی اللہ کا ایک نام ہے، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم عبد الحکیم ہیں. عبد الحکم یعنی حکمت کے بندے نہیں ہے کہ حکمت معلوم ہوگی تو کریں گے اور حکمت معلوم نہیں ہوگی تو ہم نہیں کریں گے، یا کسی کام کو اس وقت کریں گے جب اس کی حکمت معلوم ہوگی. تو پھر یاد رکھیے کہ آپ نے حکمت کو معلوم کر کے، بینیفٹ کو معلوم کر کے، ریزن کو معلوم کر کے کام کیا. آپ حکمت کے بندے ہوئے، حکیم کے بندے نہیں. حکیم کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کو مان ہی لیا اس نے حکیم، تو پھر اب یہ چاہے حکمت سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اللہ کا حکم ہے کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سانپ دوڑ رہے. جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور انہوں نے اپنی قوت خیالیہ سے لوگوں کے ذہنوں پر یہ اثر ڈال دیا کہ سب کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہے اور سانپ دوڑ رہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا کہ انہوں نے اپنی قوت خیالیہ کو استعمال کیا، سب لوگوں کو متاثر کیا، اور سب لوگ اس زعم میں مبتلا ہو گئے کہ وہ رسیاں نہیں پڑی ہوئی ہیں بلکہ سانپ ہیں جو پڑے ہوئے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی دیکھ رہے کہ سامنے سانپ ہے جو دوڑ رہے ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ،
قرآن مجید کا 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ، اس کا 3واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے سارے سانپ۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے ندا آئی، اللہ کی طرف سے صدا آئی، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، قلنا لا تخف، قلنا، اللہ فرماتے ہم نے کہا لا تخف، ڈرو مت، ڈرنے کی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، انک انت الاعلی، اس میدان کے شہسوار اور اس میدان کی بازی جیتنے والے آپ ہی ہوں گے، آپ ہی اعلیٰ ہوں گے، آپ ہی بلند و بالا ہوں گے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بازی آپ ہی جیتیں گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے عصا، اس عصا کو زمین پر پھینک دیجیے، اس عصا کو زمین پر پھینک دیجیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے سانپ ہو، سینکڑوں سانپ ہو، اور آپ کے پاس ان سانپوں سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو ماں سوائے ایک ڈنڈا کے، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے اور آپ کو کہے عصا گرا دو، آپ کیا کہیں گے؟ کیسے عقل کی بات کی، ایک کوئی تو عصا ہے بچنے کے لیے، سانپ آگے آ رہا ہے اور عصا کو گرا دو، تو یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتایا کہ اے مسلمانوں، حکیم کا بندہ ہو جاؤ، حاکم کے بندے ہو جاؤ، حکمت کے بندے نہ بنو، اپنے عقل کے بندے مت بنو، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ حاکم اور حکیم نے کہہ دیا ہے کہ گرا دے تو اب ہمارا کام ہے گرا دینا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، عصا تھا، پھینک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَأَلْقِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں میں جو عصا تھا وہ پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، حقیقی اژدہا، اور جتنے رسی کے سانپ سامنے پھر رہے تھے اس اژدہا نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ واقعہ بہت کئی بار آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو اس وقت بحث کرنا مقصد نہیں اس کے بارے میں، بتانا یہ ہے کہ عقل والی بات تو یہ تھی کہ ان سانپوں سے بچنے کے لیے ایک ہی لکڑی ہے، اس لکڑی کو استعمال کرو، مارو سانپوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گرا دو۔ اب حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں گرا دے، گرا دیں گے، اللہ ایک ہی تو ڈنڈا ہے بچنے کا، اور آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں گرا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گرا دیا، اور پھر گرانے کی بات تھی، اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت آ گئی۔ پیاس لگی ہے، پانی نہیں، اے موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے۔ 12 قبیلے ہیں، اور 12 کے 12 قبیلے چل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ہر قبیلہ والا یہ کہتا ہے ہمیں پانی چاہیے، اور پانی بھی ہمیں اپنا چاہیے، ہم فلاں قبیلے کا پانی نہیں پئیں گے، ہم فلانے کے ساتھ پانی نہیں پئیں گے، ہم فلانے کے ساتھ پانی نہیں پئیں گے، ہم فلانے کے ساتھ پانی نہیں پئیں گے۔ اللہ سے کہو کہ ہمیں اپنا پانی کا چشمہ چاہیے۔ وہ اردو کی مثل مشہور ہے نا کہ کسی فقیر سے پوچھا کہ کیا چاہیے، اس نے کہا 2 روٹی، وہ بھی چپڑی ہوئی، یعنی چاہیے بھی 2 روٹی اور وہ بھی گھی میں لپڑی ہوئی۔ اب یہ فقیر کی مستی دیکھو کہ وہ بھوکا بھی ہے، اور اس کو کسی نے پوچھا چاہیے تو کیا، اس نے کہا 2 روٹی دے دو، وہ بھی گھی لگی ہوئی۔ اب یہاں ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ پاک پانی چاہیے، اور پانی بھی ہم 12 خاندان ہیں، ہمیں 12 خاندان کے لیے 12 چشمے چاہیے، ہم ایک دوسرے کے چشمے پر نہیں پئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی طلب کر رہے اللہ سے. ساری عرض کی دعا ہاتھ اٹھا کر، اللہ پاک یہ ہے، اللہ پاک یہ ہے، اللہ پاک یہ ہے، سارے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا. اور یہ بھی کہا ان کو 12 قبیلے والے ہیں اور ان کو 12 چشمے چاہیے. تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ سامنے چٹان پڑی ہوئی ہے، اس چٹان کے اوپر اپنی لاٹھی مارے. اب لاٹھی چٹان پر مارے تو چٹان کیا ٹوٹنی تھی، لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے. ایک تو عصا ہے، اللہ کئی کام اس سے لیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں اس عصا کو ہی چٹان پہ مار دو. کبھی بھلا چٹان پہ لاٹھی مارے تو چشمے نکلتے ہیں، لاٹھی ٹوٹ جائے گی، چٹان کو کیا تکلیف ہوگی. قربان جاؤں، اپنے عمل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ بندو عقل کے بندے مت بنو، جب تم نے کلمہ اس کا پڑھ لیا ہے تو اب اس کی ہر بات کو مان لیا کرو. جب بات اس کی کلمہ جو اس کا پڑھ لیا ہے، بندے اس کے جو بن گئے، اقرار جو کر لیا ہے، تو اب عقل کے بندے مت بنو، عقل کے پیچھے مت چلو. جب اس کا حکم آ گیا ہے تو اب اس کے حکم پر عمل کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو. قرآن مجید ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، سامنے پتھر پڑا ہوا ہے، چٹان ہے، اس پہ اپنی جو ہے مار دو، لکڑی مار دو، عصا مار دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کیا انتظار، نہ سوچے کہ اس میں کیا ہوگا کہ لکڑی ٹوٹ نہ جائے. اٹھایا عصا اور مارا چٹان پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ لکڑی تو ٹوٹی نہ. اور قرآن مجید ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ یا افسانے کی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. فن فجرت، اور ایک دوسری جگہ پر ہے فم بجست من حسنتا عشرت آئینہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے 10 چشمے، 10 قبیلے تھے، ہم نے 10 چشمے پانی کے جاری کر دیے اس چٹان سے. ایک لکڑی ماری اور اس سے چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قبیلے والوں کے لیے الگ چشمے. بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ لکڑی کو مارو چٹان پر اور اگر کہیں نکل آئے پانی چٹان سے تو چلو ایک جگہ سے پانی نکلتا ہے، یہ 10 قبیلے والوں کے لیے، 10 کے 10 قبیلے والوں کے لیے جو ہے وہ چٹان سے وہ چشمے جاری ہو گئے. واقعہ سنتے ہیں، لیکن جو بات اس میں ہے حکمت کی، نکتے کی، معرفت کی، وہ بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں. بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل کے ذریعہ سے کہ دیکھو جب میں حکم دوں تمہیں تو پھر اس حکم میں حکمت مت تلاش کرو، عقل مت دوڑاؤ، حکم پر کام کرنا تمہارا کام ہوگا اور پھر اس پر خیر و برکت کے، رحمت کے فیصلے کرنا میرا کام ہوگا. تو اللہ کا کوئی بھی حکم، میں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، بہت کمزور ایمان والا ہوں، لیکن مجھے 100% یقین ہے، اور 100% سے زیادہ، اور اگر فیصد تو ہوتا نہیں، 100% میں 100% ہی ہوتے ہیں، لیکن مجھے اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی یقین نہیں کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں اور ہزاروں مصلحتیں پوشیدہ ہیں، جس پر عمل کرنے میں انسان کے لیے سراسر خیر ہے. انسان کا نقصان نہیں ہے اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں. یہ انسان اپنی کج روی، کم غلط فہمی، کم عقلی، بے وقوفی، بدبختی، شقاوت قلبی، ان چیزوں کی وجہ سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں، اور اللہ کے ایک ایک حکم کے پیچھے ہزاروں مصلحتیں اور ہزاروں منفعتیں انسان کے لیے پوشیدہ. انسان عمل کر کے تو دیکھے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. گزشتہ کل میں نے ایک مثال آپ کو سور کے گوشت کی بتائی کہ 1400 سال ہو گئے، قرآن نے منع کیا مت کھاؤ. 1400 سال سے اللہ کے اس حکم کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں، ہر دور میں نئی نئی مصلحتیں انسان کے سامنے آ رہی ہے. اور جب سے سائنس نے ترقی کی، اور جب سائنس کی معراج ہوئی ہے، اور سائنس کی بلندی ہوئی ہے، اور جب سائنس نے اپنے ایک ایک
ہندی کی چندی کر کے رکھ دی، بال کی کھال اتار کے رکھ دی۔ تو اس سائنسی ترقی کے دور میں ان انگریزوں نے، مسلمانوں نے نہیں، ان انگریزوں نے جب خنزیر کے گوشت پر ریسرچ کیا اور خنزیر کے گور کے بارے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیوں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور مسلمان کیوں نہیں کھاتے اور اللہ نے کیوں اس کے کھانے سے منع کیا ہے، جب اس پر غور کیا تو ایسی ایسی حکمتیں انسان کے سامنے لا کر رکھ دی اور ایسی ایسی طبی مضرتیں انسان کے سامنے لا کر رکھ دی کہ جو مسلمان پہلے نہیں کھاتے تھے وہ تو نہیں کھاتے تھے، پر جو لوگ کھانے والے تھے ان لوگوں نے بھی جب طبی مضرتوں کو سنا اور دیکھا تو انہوں نے بھی ہائے ہائے توبہ کر لی اور انہوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں تھا، کل سے ہم بھی یہ گوشت نہیں کھائیں گے۔ یقین کیجئے کہ جب ان کے سامنے طبی مضرتیں آئی انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں کھائیں گے۔ ابھی پتہ نہیں یہ 1400 سال ہو گئے، حکمتیں نکل رہی ہیں، پہلی صدی سے، دوسری سے، تیسری سے، 5ویں سے، 8ویں سے، 10ویں سے، 12ویں سے، 14 صدی، 20ویں صدی پونے 1400، سوا 1400 ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ ہونے کو آئے ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ ہر روز نئی نئی خبر سنتا ہے اور ہر دور میں نئی نئی خبریں سنی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام کیوں ہے، ہر مرتبہ نئی حکمت انسان کے سامنے آ رہی۔ یہ اللہ کی منع کردہ چیز شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، لواطت ہے اور دوسری بہت ساری ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے ممنوع کردہ چیزیں ہیں۔ ہر دور میں اس کی قباحتیں انسان کے سامنے آتی رہی ہے، اور اس سائنسی دور میں بھی جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں تھیں، اس سائنٹیفک دور نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ واقعی اس سے بچنے میں انسان کا فائدہ ہے، انسان کی جو ہے منفعت ہے، اور اس پر عمل کرنے میں سراسر انسان کا نقصان ہے۔ سائنٹیفک دور نے بھی اس کو ثابت کر دیا۔ یہ تو 1400 صدی ہو گئی، ابھی تو آگے زمانہ دیکھیے، وہ کیسے کہا علامہ اقبال نے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ابھی تو زمانہ ترقی کرے گا، شاید ہم ہو نہ ہو، لیکن جو زمانہ ترقی کرے گا دنیا والوں پر اس کی نقصانات اور اس کی مضرتیں واضح ہوتی چلی جائے گی کہ ابھی تو اس کے اندر کیا کیا اور خباثتیں پوشیدہ ہیں جو ہم تک ابھی تک چھپی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے ہر کام میں ہزاروں مسئلے آتے ہیں۔ اب حکم ہے، دیکھ لیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ اور خیرات ہے، فی سبیل اللہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، یتیموں کی مدد کرنا ہے۔ ان اللہ کے ان حکموں میں آپ غور کریں تو ایک ایک حکم کے پیچھے ہزاروں مصلحتیں اور ہزاروں منفعتیں اور ہزاروں فوائد انسان کے اپنے فائدے کے لیے، سوسائٹی کے فائدے کے لیے، معاشرے کے فائدے کے لیے اللہ کے ایک ایک حکم کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بہرحال میں یہ کل بہت تفصیل کے ساتھ بتلا چکا، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت حکیم ہے، خالق الحکماء ہے، حکیموں کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کا ہر فعل، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں پر بلایا۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جو زمین پر رہ کر پوری نہیں ہو سکتی تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محبوب کو آسمانوں پہ بلا کے وہ کام کرا رہے ہیں، وہ کام کرانا چاہتے ہیں، وہ بات کرانا چاہتے ہیں، وہ آخر وہ کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا گیا، کہ جس کا زمین پر رکھ کر وہ کام پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کل کی مجلس میں نے ایک حکمت بیان کی تھی، معراج کے آسمانوں پر لے جانے کی ایک حکمت یہ بیان کی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرشیوں کے نبی نہیں، صرف زمین پر رہنے والوں کے نبی نہیں، زمین پر جتنی بھی چیزیں بستی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر ایک کے نبی۔
انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، حیوانوں کے نبی، درختوں کے نبی، جمادات کے نبی، نباتات کے نبی، بروں کے نبی، بحر کے نبی، فضاؤں کے نبی، پرندوں کے نبی، چرندوں اور درندوں کے نبی. اور تاریخ نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی. تاریخ اور احادیث پاک کی کتابیں اور سیرت اور اسلامی روایات سے بھری ہوئی ہیں روایات کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زمین کی ہر چیز نے ایمان لائے ہیں اور زمین کی ہر چیز نے محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے. پتھر دیکھو تو اللہ کے پیغمبر السلام کی نبوت کے قائل، درخت دیکھو تو اللہ کے پیغمبر السلام کی نبوت کے قائل، پرند دیکھو تو اللہ کے پیغمبر السلام کی نبوت کے قائل، چرند دیکھو تو اللہ کے پیغمبر السلام کی نبوت کے قائل ہیں، درند دیکھو تو اللہ کے پیغمبر السلام کی نبوت کے قائل ہیں، سمندر کے مخلوق دیکھو وہ قائل ہیں، اور خشکی کی مخلوق دیکھو وہ قائل ہیں، جناتوں میں دیکھو تو وہ قائل ہیں، حیوانوں میں دیکھو تو وہ قائل ہیں، اور انسانوں میں بھی دیکھو تو انسانوں میں ایک بہت بڑی تعداد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائل ہیں. بلکہ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ شاید انسانوں میں اور جنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اتنے نہیں ہوں گے. یعنی ان میں مشرک بھی ہے، ان میں بے ایمان بھی ہے، ان میں کافر بھی ہے، ان میں سکھ ہے، ان میں یہودی ہے، ان میں نصارہ ہیں، ان میں مجوس ہے، ان میں صابئین ہے، ان میں ایتھیسٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانیں گے؟ یہی حال جنات کا ہے. جنات میں سکھ ہے، جنات میں مجوس ہے، جنات میں یہودی ہے، جنات میں عیسائی ہے. ہر مذہب والے جو انسانوں میں ملتے ہیں جنات میں بھی ہر مذہب والے ملیں گے. پچھلے دنوں ہمارے نیو کاسل سے ایک خاتون آئی، نوجوان بچی، 16 18 19 سال کی بچی تھی، اور ویسے اچانک اس کو لے آئے اور اس بچی میں تھا جن. ابھی کمرے میں داخل نہ ہوئی کہ اس کے اوپر وہ سوار ہو گیا، ظاہر ہو گیا. پتا چلا وہ اس کو کہاں کا ہے تو پتا چلا سوانزی کا ہے، اور وہ عیسائی ہے. عیسائی ہے مذہباً اور رہنے والا سوانزی کا ہے. سکھ بھی ہوتے ہیں ان میں یہودی بھی ہوتے ہیں، ان میں عیسائی بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت کچھ ہوتے ہیں. جتنے انسانوں میں مذاہب ہیں اتنے ہی ان میں مذاہب ہیں. تو ان انسان اور جنات میں ماننے والوں کی تعداد اور نہ ماننے والوں کی تعداد تناسب کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے، پرندوں میں، نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے والے ہر ایک موجود ہیں، اور ہر ایک نے محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے. ان میں منکر نہیں ملیں گے آپ کو، ان میں منکر نہیں ملیں گے. جتنے جمادات ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے نباتات ہیں اور جتنے حیوانات ہیں، انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا اقرار کیا ہے. اور بعضوں سے تو اللہ رب العزت نے بسا اوقات اظہار اقرار کروایا، اظہار کروایا ہم لوگوں کے لیے کہ لوگوں تم بھی سن لو، تم بھی دیکھ لو، تمہیں بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ پتھروں میں بھی محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے، اور درختوں نے بھی محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے، اور پھر درندوں نے بھی محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے، اور حیوانوں نے بھی محمد الرسول اللہ کی رسالت کو اور نبوت کو مانا ہے. اللہ نے کبھی کبھی ان سے اظہار اقرار بھی کروا دیا ہے. ابو جہل کا واقعہ پچھلے دنوں آپ کو سنا چکا ہوں. مدینہ مکہ شریف میں آج بھی وہ گلی موجود ہے جسے زقاق الحجر کے نام سے، یعنی پتھروں والی گلی کے نام سے آج بھی مکہ والے جانتے ہیں. صفا مروہ کے، اگر آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، پہلے کسی زمانے میں وہاں جو ہے چھپر بازار تھے، اور اسی طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش بھی ہے. ابھی بھی اللہ کے پیغمبر سلام جس مکان میں ولادت باسعادت ہوئی، آج بھی وہ مکان ادھر ہے. وہ گلیاں تو اب نہ رہی، پر وہ محلہ آج بھی ہے.
جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی گزری، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ انہی گلیوں میں ایک گلی ہے جسے پتھروں والی گلی کہتے ہیں، مکہ والے آج بھی جانتے ہیں اس گلی کو۔ بھائی اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے؟ پتھروں والی گلی، ہر گلی میں پتھر ہے، ہر گلی میں جو ہے کنکر ہے، ہر گلی میں جو ہے روڑے ہیں، لیکن خاص اس گلی کا نام پتھروں والی گلی کیوں ہے؟ کوئی بات ہوئی؟ کہا ہاں تاریخ سے ناواقفیت رکھنے والوں، اس میں کوئی بات ہوئی ہے تو اچھا سنا تو دو نا، وہ بات کیا ہے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، رسول نہیں بنائے گئے تھے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس گلی سے گزرتے تھے تو زمین کے کنکر اور پتھر بھی اٹھ اٹھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے تھے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر پتھر بھی اور کنکر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے تھے۔ اس گلی کو یہ اعجاز اور اس گلی کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اعجاز بھی اور اعزاز بھی، کہ 1400 سال ہو گئے اس گلی کا نام نہ بدلا، اس گلی کا نشان نہ بدلا۔ دوستو یاد رکھنا، جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے، خدا کی قسم صدیاں بیت جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتی۔ یہ بات یقینی ہے کہ جس نے اپنی محمد الرسول اللہ کے ساتھ عشق و محبت اور غلامی کا ثبوت دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیا، صدیاں بیت جائے، زمین اور آسمان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انقلابات آ جائیں، یقین کیجئے یہ انقلابات دنیا کی بہت ساری چیزوں کو مٹا سکتے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ کی غلامی کا ثبوت نہیں مٹا سکتے۔ آج آپ نے دیکھا لاہور کے داتا صاحب شیخ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے، کتنی صدیاں بیت گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے کئی صدیاں بیت گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہوئے کئی صدیاں بیت گئی، 1000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا۔ بڑے بڑے ولی اللہ جو کئی سینکڑوں سال اور ہزاروں سال زیادہ ہو گئے، گزر گئے، اور حوادث زمان اور انقلابات دہر نے بہت کچھ چیزیں مٹا کر رکھ دی، لیکن یقین کیجئے کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اور کل قیامت تک کی صبح کے لیے ان کا نام زندہ رہے گا۔ نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے قیامت تک کی صبح تک آنے والے ایام میں، چاہے زمانہ ان کو 1000 بار مٹانے کی کوشش کرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نام ان کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور غلامی میں مٹ کر اپنے آپ کو انہوں نے امر کر لیا ہے، یہ مٹ گئے۔ وہ کیسے کوئی اردو کا شاعر کہتا ہے، رول امین صاحب، وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ کیسا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گرے گلزار ہوتا ہے۔ اس کا پہلے کا وہ شعر ہے، گر مٹانا چاہے، اگر کچھ بننا چاہتا ہے تو مٹا دے اپنے ہستی کو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر اپنی ہستی کو کچھ بنانا چاہتے ہو اور اپنا عمل بننا چاہتے ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہر وہ دانہ دیکھو گلاب کا پھول ہے، یا انفیکٹ آپ کی پودینہ ہے، یا دھنیا ہے، یا ایپل ہے، یا کوئی پیر ہے، یا اسٹرابیری ہے، یا اور کوئی چیز ہے، اس کے جو دانے ہوتے ہیں پہلے وہ مٹتا ہے، مٹی کے اندر جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا کہاں چلا گیا، اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، دانے نے اپنے کو خاک کے اندر چھپا دیا، پھر جب دانہ خاک میں چھپ جاتا ہے تو پھر گلے گلزار بنتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر رتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مٹا دیا انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو مٹا دیا، ختم کر، اپنی ہستی کو فنا کر دیا، کہ محمد الرسول اللہ کے لیے میں اپنی ہستی فنا کرتا ہوں، میں کوئی چیز نہیں، وہی سب کچھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ انہیں کیا دیا؟ اب قیامت تک کی صبح کے لیے وہ امر ہو گئے، اب ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا نام ان کا۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ پرندے ہوئے، درندے ہوئے، چرند ہوئے،
حیوانات ہوئے، وہ انہوں نے مٹا دیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ان کو امر کر دیا۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص بجو کا شکار کر کے آیا، عربی میں دب کہتے ہیں اس کو، بجو جانتے ہیں نا، وہ پنجابی کے کہندے نے بجو ہی کہندے نے، انگلش پتہ نہیں کہ کہندے نے انہوں، گو تو اردو میں بولتے ہیں، چلو بجو، انگلش میں بھی بجو کہتے ہیں، کنہیں پوچھنا ہے؟ جب کو پوچھنا ہے تو دسو، نہیں غلط ہے تو تسی دسو سچا کیا ہے؟ بجو، وہ بجو شکار کر کے آیا، خون ٹپک رہا، دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کون ہے؟ عربی ٹائپ کا تھا، دیہاتی بدو ٹائپ کا تھا، گوار ٹائپ کا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا مجمع لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور دلائل دے رہے ہیں۔ اس نے کہا میں دیہاتی ٹائپ کا دلائل ولائل کو مانتا نہیں، یہ ہے میرا بجو، مر گیا ہے، خون ٹپک رہا ہے، اور پھینکا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اور کہا اس کو کہو اگر یہ نبی ہے تو اس سے بلوا دے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یہ بتا دے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو میں اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ بجو پھینکا، خون ٹپک رہا، ابھی شکار کر کے آیا، مرا ہوا، اور یہ کہہ کر مجمع کے سامنے اس نے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پھینک دیا صلی اللہ وسلم۔ جب پھینکا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا دب، او بجو، بجو سے مخاطب ہوئے، اے بجو، تو بجو اللہ کے فضل سے بول اٹھا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے پیغمبر سلام حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرا رب کون ہے؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو بجو کہتا ہے فصیح و بلیغ عربی میں، سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض سلطانہ، سبحان الذی فی البحر سبیل، سبحان الذی فی الجنت رحمت، سبحان الذی فی النار عذاب۔ میرے رب کے بارے میں پوچھتے ہو تو میرا رب وہ ہے کہ فی السماء عرشہ، آسمان میں اس کا عرش ہے، اور جس کی قوت اور سلطنت دیکھنی ہو تو زمین میں دیکھو، اور اس کی رحمت دیکھنی ہو تو جنت کی شکل میں دیکھو، اس کا عذاب دیکھنا ہو تو جہنم کی شکل میں دیکھو۔ اچھا اپنے رب کی تعریف کر لی، بتا دو منانا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو بجو فصیح عربی زبان میں بولا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین، یا رسول اللہ آپ رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ اس نے اپنا بجو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا جب یہ بجو جس راہ پر چل کر آپ پہ ایمان لایا ہے، محمد مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی اسی راستے پر ایمان لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو کبھی کبھی اللہ نے ان چیزوں سے اظہار اقرار کرایا ہے، لیکن یہ ہر چیز، ان کی ہر چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوے میں ہم تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں ایک چھاؤں کے نیچے، ایک درخت کے نیچے، ایک سائے میں۔ میں نے دیکھا دور سے ایک درخت، ایسا مجھے لگا کہ ایک درخت چلتا ہوا آ رہا، تو میں نے کہا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی، رات بھر سویا نہیں، دھوپ بہت زیادہ ہے، شاید مجھے چکر آ رہے ہیں، میری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ کہا جب میں بغور اس کو دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا واقعی وہ قریب آ رہا اور اس سمت پہ آ رہا جس سمت پہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔
آ کے جہاں اللہ کے پیغمبر سلام استراحت فرماتے، آرام فرماتے، سو رہے تھے، وہ درخت وہاں آ کر کھڑا ہو گیا اور جھک گیا، ساری ٹہنیاں اور ساری شاخیں جھک گئی، تھوڑی دیر تک جھکا رہا اور جھکنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، اس کے کی ساری شاخیں پھر اٹھ پڑی، پھر وہ درخت چل پڑا اور اپنے مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب اللہ کے پیغمبر سلام بیدار ہوئے، حضرت انس فرماتے ہیں میں محو حیرت تھا، میں ایک عجوبہ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا انس کیا بات ہے، بڑے متحیر ہو، بڑے پریشان نظر آتے ہو، کیا ہوا؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے وہ درخت جو آیا تھا یہاں اور چلا گیا۔ فرمایا پتہ بھی ہے وہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا نہیں، کہا اس درخت کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اللہ کا پیغمبر یہاں سے گزر رہا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ اجازت ہو تو میں جا کے محمد الرسول اللہ کا دیدار کرا۔ اللہ نے اس کو اجازت دی اور وہ میری زیارت کے لیے آیا اور میری زیارت کر کے واپس چلا گیا۔ تو انسانوں میں اور جنات میں، ان میں تو نہ ماننے والے ہوں گے، تناسب کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، لیکن دوسری تمام خدا کی مخلوقات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کلی ہیں۔ تو صرف فرشیوں کے نبی نہیں تھے، عرشیوں کے بھی نبی تھے، حوروں کے نبی، ملائک کے نبی، روحوں کے نبی، آسمانوں میں اور مخلوق بستی ہے ان کے نبی، ان کے بھی تو نبی ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے محبوب زمین والوں نے آپ کا دیدار کر لیا ہے، آپ کی زیارت کر لی ہے، فرشیوں کے نبی، فرشی آپ پر ایمان لائے، فرشیوں نے آپ کا دیدار کیا، عرش والے بھی آپ کے دیوانے ہیں اور عرش والے بھی آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، میرے محبوب ذرا آئیے نا، اپنا دیدار انہیں کرا جائیے نا۔ چنانچہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے بلایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے فرشتوں کی زیارت کروائی، ہر فرشتے نے باری باری اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی، اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے دیدار زیارت کا شرف حاصل کیا، اور یوں وہ رات کا قصہ تمام ہوا۔ ساتوں آسمانوں کے ہر فرشتے نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، جنت کے داروغہ نے بھی اور جہنم کے داروغہ نے بھی۔ اب آج کی مجلس میں ایک دو اور حکمت اور سن لیں۔ ایک دوسری وجہ، میں وہ وجہ بتاتا ہوں، بلکہ میں نے کل کہا تھا ہر ایک وجہ ایسی ہے کہ بیان کی جائے، اس لیے کہ اہل ذوق نے بیان کیا ہے، اور اگر آپ بھی اہل ذوق ہیں اور یقیناً ہے تو آپ بھی سننا چاہیں گے کہ معراج شریف کا یہ واقعہ آسمانوں پر کیوں بلایا گیا۔ اہل ذوق میں سے آپ کہیں الحمدللہ، یہ آپ کا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو اہل ذوق بنایا۔ ایک اہل ذوق پیٹ کا ذوق ہے کہ جو بڑے چٹکانے لینے والے ہیں، یہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، لب گیا تو کھا لیا، نہیں لبا تو گھر جا کے کھاتے ہیں، آپ ان اہل ذوق میں سے نہیں۔ میرا مطلب ہے اہل ذوق سے مراد اہل عشق میں سے ہے، اہل محبت میں سے، اہل عرفان میں سے ہے۔ جب کبھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے، روح خوش ہوتی ہے، روح مچلتی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ایک مصلحتوں کو جو اہل ذوق نے اور اہل عرفان نے اور اہل وجدان نے بیان کیا میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں۔ ایک ہے آسمان اور ایک ہے زمین۔ آسمان اور زمین کے درمیان مکالمہ ہوا ہے، تو عربی میں مکالمہ۔ میرا خیال ہے یہاں جتنے پشتو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پختون بولنے والے، ایک بہت بڑا ان کا قوال گزرا ہے، نام اس کا مجھے پتہ نہیں، شاعر گزرا ہے، قوال گزرا ہے، اس نے آسمان اور زمین کے مکالمے کے نام سے بہت زبردست پشتو میں اس نے غزل گائی ہے۔ شاید بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے سنی ہوگی،
یا وہ حضرات ہیں جن کے کان سے نہیں گزری ہوگی لیکن میں نے سنی ہے، وہ کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئی پر اتنا پتہ لگا کہ مکالمہ ہو رہا، سمجھ نہیں آئی لیکن بتانے والوں نے بتا دیا کہ یہ آسمان اور زمین کا مکالمہ ہو رہا، سنا ہم نے بھی ہے، اب علیحدہ بات ہے کہ سمجھے نہیں۔ آج جمعہ میں اتر رہا تھا تو میرے سامنے ایک پختون بھائی تھا، میں نے کہا خان صاحب سنگال دے، اس نے کہا جوڑ دے، دیر تگڑے، میں نے کہا بس میری تو پشتو مک گئی، کہتے ہیں مولوی صاحب ہم سکھائے گا، تو کہا میں سکھائے گا، میں نے کہا جلدی سکھانے آؤ بھائی، اب تو بوڑھا ہو چلا ہوں، پختو کب سیکھوں گا، جلدی آؤ سکھانے کے لیے، کہنے لگا مت فکر کرو ہم سکھائیں گے، میں نے کہا انتظار میں ہوں، نماز شروع کرو میرے ساتھ اور پختو بولو۔ تو مکالمہ بہت تفصیلی مکالمہ ہے۔ احمد ابن حسن الشاکر نے اپنی عربی میں کتاب ہے، اس میں سارا مکالمہ لکھا، درۃ الناصحین نامی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں یہ پورا واقعہ ملتا ہے۔ یہ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے اس کتاب کا نام لیا ہے، ورنہ تو آپ لوگ تو بغیر نام لیے بھی کام چل جائے گا۔ میں نے کہا ان کے لیے اس لیے کہ اس میں اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں، یہ عربی پڑھنے والے حضرات جو ہیں اس کتاب کو پڑھیں، ابھی تو اس سال یہ عالم بن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت کام لینا ہے، وہ کتابیں پڑھیں، شاید یہ جہاں جہاں امام بن کے جائیں، جہاں جہاں مقرر بن کے جائیں، ان کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ان کے مقتدیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اس احمد ابن حسن الشاکر کی کتاب میں، رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں، درۃ الناصحین میں یہ پورا مکالمہ لکھا ہے کہ معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ معراج کا واقعہ کیوں ہوا، ایک حکمت اس میں نے پڑھی، اور اس حکمت کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ زمین اور آسمان کے درمیان مکالمہ ہوا، اور مکالمہ جب ہوتا ہے تو پھر ہر آدمی اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، ڈیبیٹ جب ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو سناؤں گا آگے چل کر کہ جب معراج کی رات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نور الحسن صاحب نے گھڑی دیکھی، وضو کرنے جا رہے ہیں کہ آگے سناؤں گا کدوں سناؤں دے، وہ آگے سے مراد ابھی تو ساڑھی آگے بہت لمبی ہے، جاؤ تسی جاؤ انشاءاللہ کل پرسوں سنو گے انشاءاللہ، تسی جاؤ وضو کر لے، ٹائم ہو گیا میرے بھائی، کر لے۔ یہ نہیں، یہ وہ میں سناؤں گا وہ واقعہ سنانا چاہتا تھا کہ جس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں جمع ہیں، تو پھر ہر نبی نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی ہے۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور ایک تقریر کی اس مجلس میں، انبیاء کی مجلس میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تقریر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تقریر کی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا، ان کو کیا دیا تھا، انہوں نے وہ بیان کیا۔ بڑی سننے والی وہ باتیں ہیں۔ جیسے جو معراج کا واقعہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ سناؤں گا۔ تو مکالمے میں کیا ہوتا ہے، اپنی اپنی فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے، اپنے اپنے بات کو، اپنے اندر جو اچیومنٹ ہے، اپنے اندر جو بڑائی ہے اور فضیلت ہے اور عظمت ہے، اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو زمین اور آسمان کا مکالمہ ہوا۔ تو فلک بولا، فلک بولتے ہیں آسمان کو، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، جہاں تک نظر مارو میرے سینے پر ستارے چمکتے ہیں، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پہ طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پہ طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا
मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। फलक बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। जमीन बोली कि मुझ पर मोहम्मद कमली वाला है, मुझ पर मोहम्मद काली कमली वाला है। फलक बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। जमीन बोली कि मुझ पर मोहम्मद काली कमली वाला है। आगे फलक सुनो, फलक बोलता है, फलक क्या बोला? बादल से अबर मेरे बरसता है। फलक बोला बादल से मेरे अबर बरसता है। जमीन बोली तू मोहम्मद की तुरबत को तरसता है। अगर तू आसमान से बारिश बरसाता है तो जमीन बोली कि तू मोहम्मद की तुरबत को तरसता है। फलक बोला अर्श कुर्सी लौहो कलम है मुझ पर। फलक बोला अर्श कुर्सी लौहो कलम है मुझ पर। जमीन बोली कि मोहम्मद मुस्तफा के कदम है मुझ पर। तुझ पर लौहो कलम है और अर्श कुर्सी है तो क्या हुआ? जमीन बोली कि मोहम्मद मुस्तफा के कदम है मुझ पर। जब जमीन ने ये बोली अब आसमान के पास जवाब नहीं कि वाकई ये बात कहां से लाए। इतना बड़ा एजाज कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कब्र जो है कदम मुबारक जमीन पर है। जमीन लाजवाब हो गई, आसमान लाजवाब हो गया। अब मोहम्मद इब्न हसन शाकिर लिखते हैं उस किताब के अंदर कि फिर आसमान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा की कि अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम जमीन पर हैं, मुझे भी तो इतना शरफ दीजिए कि मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवे चूम लूं, चाट लूं और उनके कदम का बोसा ले लूं। अल्लाह ने आसमान की इस अर्ज को कबूल फरमाया। कहा जिब्राइल जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले आना ताकि आसमान भी और हर आसमान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा देकर ये शर्फ हासिल कर। आज की मजलिस में मैंने दूसरी वजह बयान कर दी कि फलक बोला कि मुझ पर मलाइक बासफा होंगे। जमीन बोली कि मुझ पर अंबिया औलिया होंगे। फलक बोला सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। जमीन बोली कि मुझ पर तूर है, मक्का मदीना है। फलक बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। जमीन बोली कि मुझ पर मोहम्मद एक काली कमली वाला है। आपने आगे दो चार शेर और भी थे, वो बहरहाल मैंने बहुत ही मुख्तसर करके, ये पूरा मुकालमा बहुत लंबा है। अब जाहिर है कि इसको तो शायर ने उर्दू में तर्जुमा किया और मुझे शेर से इतनी मुनासिबत नहीं है। बहरहाल मुझे जितना याद था वो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया। तो मेराज का ये दूसरी वजह, दूसरी हिकमत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया और सारे आसमानों की सैर इसलिए कराई कि आसमान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम का बोसा लेकर ये शर्फ और ये फजीलत हासिल कर ले जो अल्लाह ताला ने ज़मीन को अता की थी। अब तीसरी वजह ये भी मुख्तसर तौर पर बयान कर दूं, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत बनाई, जन्नत की नेमतें बनाई, आसमान बनाया और आसमानों में जो कुछ बनाया और सजाया और रोज़ाना उसको सजाते रहते हैं और वो कैसा होगा अल्लाह ही जानते हैं, वो अल्लाह ही जानते हैं। वैसे तो अल्लाह ने हर जन्नत अपने फरिश्तों के ज़रिए से बनाई। जन्नतुल मावा हुआ, जन्नतुल नईम हुई, दारुस्सलाम हुई, जन्नत अदन हुई। ये जितनी भी जन्नतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब की सब जन्नत अपने फरिश्तों के ज़रिए से बनाई है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतुल फिरदौस अपने अपने अम्रे कुन से बनाई है, अपने अम्रे कुन से बनाई। न किसी मलके मुकर्रब को, किसी बड़े से बड़े फरिश्ते को भी अभी तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाई नहीं है। बनाई और बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे छुपा दी है, ढांक दी है, कोई नहीं देख सकता। अपने अम्रे कुन से बनाई, दूसरे सारे फरिश्तों से बनवाई और जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने अपने अम्रे कुन से बनाई। कहा कुन हो जा और हो गई। और फिर सिर्फ ये नहीं है, बनाने के बाद छुपा दी। सारे आसमान के जितने फरिश्ते हैं सारी जन्नत देख चुके लेकिन जन्नतुल फिरदौस नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रोज 5 मरतबा जन्नतुल फिरदौस से कहते हैं कि जन्नतुल फिरदौस हर मरतबा रोजाना 5 मरतबा अल्लाह का बराह राज जन्नतुल फिरदौस की तरफ ये हुक्म जाता है कि तू अपने अंदर आने वाले मेजबानों के लिए खूबसूरत हो जा। जितनी खूबसूरत है, सुबह हुक्म आया और खूबसूरत हो जा,
दोपहर को आया और खूबसूरत हो गया, सुबह से और खूबसूरत हो गई, दोपहर से और खूबसूरत हो गई, असर में और खूबसूरत हो जाती है, मगरिब में और खूबसूरत हो जाती है, इशा में और खूबसूरत हो जाती है। जब से बनाया ढांकने के बाद अल्लाह ताला रोज़ाना 5 मरतबा इसे और हसीन तर करते जाते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए वो क्या चीज़ होगी, वो क्या चीज़ बनी होगी। और उसके वारिस भी हैं, खरीदनी है वो चीज़, जाना है उस जगह पे, रहना है उस होटल में, 5 स्टार 7 स्टार और 1000 स्टार और 2000 और 5000 स्टार उसके सामने कोई माना नहीं रखते, कोई हकीकत नहीं रखते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर तुम मुझसे लेना चाहते हो, तुम उसके मालिक बनना चाहते हो, तुम उसके वारिस बनना चाहते हो, तो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। कहा ये ऊपर जो जितने काम मैंने बताए हैं इन कामों को करना तुम्हारा काम होगा। और रब अजीम ज़मानत देता है इस बात की कि फिर हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में रहना तुम्हारा काम होगा, तुम जन्नतुल फिरदौस में हमेशा हमेशा रहोगे। अल्लाह क्या करना होगा? अल्लाह ने कहा ये है सिफात जो तुमने अपनानी है। अल्लाह मुझे आपको उन सिफात का हामिल बनाए। कौन सी सिफात है? मैं चलते चलते बयान करूं। 18वां सिपारा कहाँ से शुरू होता है? क़द अफ़लहल मोमिनून। क़द अफ़लह से क़द अफ़लहल मोमिनून, यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ सिफात बयान कर रहे हैं। बेशक वो मोमिनीन कामयाब हो गए, फलाह पा गए। कौन? फिर अल्लाह ने उन मोमिनीन की चंद सिफात बयान की। 18वां सिपारा शुरू होता है, 8-10 आयतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चंद औसाफ और सिफात बयान करते हैं उन ऐसे मोमिनीन की, और कहा ए मोमिनो अपने अंदर ये सिफात पैदा कर दो तो फिर उलाइका हुमुल वारिसून, तुम वारिस बन जाओगे। किसके वारिस? का अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून, जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन जाओगे और हमेशा हमेशा उसमें रहोगे। देख लेना वो क्या सिफात है। तो अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया, किसके लिए बनाया? किसके खातिर बनाया? किसकी वजह से बनाया? तो आज जुमा के बयान में मैं बतला चुका हूँ कि गर अर्द समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर ना हो। गर अर्द समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। ये सैयारों में नूर आया, गुलजारों में और चमनिस्तान में, फूलों में ये जो रंग आया, और ज़मीन और आसमान में ये जो महफिलें सजी है, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सदी है। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, हदीस पाक का मज़मून 100% सही हो सकता है, इसके अल्फाज में इख्तिलाफ हो लेकिन इसके मज़मून में कोई इख्तिलाफ नहीं। फरमाया मैंने ए महबूब तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया है। तो अल्लाह ने जो महबूब के खातिर बनाया और सजाया था, कहा मेरे महबूब मैंने तेरे खातिर बनाया और सजाया है, ज़रा आके देख भी तो जाना मैंने कैसा बनाया और संवारा। जरा आके देख भी तो जा, मैं हम आपके लिए बना रहे हैं, हम आपके लिए सजा रहे हैं, तो जरा आके देख भी तो जाओ ना कि हमने क्या बनाया है आपके लिए और आपकी वजह से क्या संवारा है और क्या सजाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान पे बुलाने की एक वजह उलमाए किराम और अहले ज़ौक़ ये भी बयान करते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के खातिर जो चीज़ बनाई थी आसमानों में, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाकर अल्लाह ने दिखा भी दी कि मेरे महबूब देखो मैंने तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया है, तेरी वजह से ये सब कुछ सजाया है। आज की मजलिस में मैं सिर्फ 3 वजूहात और 3 इल्लत और 3 हिकमत बयान कर सका हूँ मेराज के हवाले से, कि मेराज में अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे क्यों बुलाया गया। और भी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारी बातें हैं जो अहले ज़ौक़ ने बयान की है। अल्लाह ने चाहा तो अगली मजलिस में मेराज के सबसे पहले मैं वाक़या मेराज की हिकमत को बयान कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह जो आगे बात बढ़ेगी मेराज शरीफ के इस वाक़े के एक एक नुक्ते पर, अहम नुक्ते पर इंशाअल्लाह ताला कलाम करूँगा। अपने ईमान को ताज़ा करने की, आपके ईमान को और ज़्यादा ताज़ा करने की कोशिश करूँगा।
دعا کیجیے اللہ مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے، اللہ میرے ایمان کو بھی تازہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بھی ذوق کو، آپ کے بھی ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تازگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔